شیخ رشید صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے حالات کی وجہ سے، تو بھلا ہو ان لوگوں کا جو انہوں نے آ کے نو کانفیڈنس کر دیا ہر بار، کیونکہ بہت بڑے دعوے ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے تو ریکارڈ قائم کرنے کا ان کو شوق ہے، کب عوام نکلیں گے، دوسرے شہروں سے ان کو لے کے آنا اسلام آباد میں از اے ٹاسک۔ یہ تمام سیاستدانوں کا یہ سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، لیکن خان صاحب نے اس کے اندر ایڈیشن یہ کر دی کہ میں حب الوطن ہوں اور باقی سارے کے سارے غدار ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ ملک میں سیاست جو بند پر ہے، اپوزیشن کی جماعتوں نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا ہے۔ عمران خان شہباز شریف کی حکومت کو، اپوزیشن کی حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور صحافی ڈان ٹی وی پہ، ان کو آپ دیکھتے ہوں گے، نیوز آئی پروگرام کرتی ہیں، افسا کومل۔ تھینک یو ویری مچ افسا صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا۔ کیا سمجھتی ہیں ملک کس طرف جا رہا ہے؟ ملک خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہا کیا؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں سمجھتی ہوں کہ خانہ جنگی یا خون خرابہ یا خونی مارچ ہوگا، یہ بڑی ایکسٹریم ٹرمز ہوتے ہیں۔ ہمارے عوام نے اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان جنرل، سب کانٹیننٹ برِ صغیر کے عوام نے بڑے حالات دیکھے ہوئے ہیں جس میں معاملات صلح آرامی سے بھی حل ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک اور ایکسٹریم ہوتی ہے ان واقعات کی کہ جہاں پہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اور خدا نخواستہ ایک خانہ جنگی کی طرف معاملہ جاتا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت میں رہ چکے ہیں اور ان کی حکومت کے آخری دنوں میں، اور آپ کو ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے شیخ رشید صاحب حکومت جانے کے بعد بھی ایک بات کہتے ہیں کہ ہم بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے حالات کی وجہ سے، تو بھلا ہو ان لوگوں کا جو انہوں نے آ کے نو کانفیڈنس کر دیا، اور پھر اس کے اندر بھلا ہو امریکہ کا بھی جنہوں نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا، جس کو خان صاحب نے ایک بیانیہ بنا لیا۔ پھر فار ناؤ جس قسم کا ریئیکشن موجودہ حکومت کی طرف سے بھی آ رہا ہے، ایک طرف عمران خان صاحب اس وقت کسی ادارے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی ہمارے اوپر بات نہ کریں، ہم کیوں رات کو آدھی رات ہم نے عدالت کھولی اس کو ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوں، اور پھر حالات کس طرف جا سکتے ہیں اس کا ایک ڈر، خوف تو اس وقت پہ موجود ہے، لیکن زیادہ ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کے اوپر تو آئے گی ہی، کیونکہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، دھرنا ہوتا ہے، خواہ وہ سول نافرمانی کی کالز دیں عمران خان صاحب، خواہ وہ سب کو لپیٹ دیں چور ڈاکو کہہ کے، اب انہوں نے اس میں زیادہ مزید چیزیں ایڈ کی ہیں جس میں وہ عدلیہ اور اعلیٰ ترین جو ہمارے عسکری ادارے ہیں اور شخصیات ہیں ان کے بھی نام لے کے ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ حکومت کس قسم کی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے وہ بھی طے کرے گا کہ ملک کس حالات کی طرف جائے گا، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری خود عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہوگی۔ کیا سمجھتے ہیں عمران خان لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ملک میں انارکی پھیلانا چاہ رہے ہیں، یا نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا خود فیس سیونگ چاہ رہے ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیا آپ کا ماہرانہ تجزیہ ہے اس بات پہ؟ اچھا، آئی تھنک ابو ایوری تھنگ فیس سیونگ ایک بات ہے، دوسرا خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بلڈ کیا جو کہ وہ کامیابی سے اپنے عوام تک تو پہنچا سکے، اب اس کے اوپر جو ڈس ایگریمنٹس ہوں یا اگریمنٹ ہو وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے ایک بات کہہ دی، اب میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن اس کو پھر ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کو اس کو بات کو بہت آگے لے کے جانا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے سٹارٹ یہاں سے کیا تھا کہ یہ اپوزیشن جماعتیں اور یہ میرے اتحادی، اور اتحادیوں کو بھی نکال دیں اس ٹائم کے لیے، یہ منحرف لوگ، نور عالم جیسے لوگ اور یہ لوگ نام لے کے، یہ ہیں جو امریکیوں سے ملتے رہے اور انہوں نے میری حکومت کو ٹاپل کروا دیا۔ لیکن اب وہ بات آگے بڑھ گئی ہے، اب جو وہ بات کرتے ہیں تو وہ عوام کے آگے یہ بات رکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، جس میں امریکہ نے پیسہ دیا، یہ جرنلسٹ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان سب کو براہ راست پیسہ آیا، اس لیے یہ پہلے جا کے مہنگائی کے سوٹ لیتے تھے عوام کے، اب نہیں لیتے، اب یہ مہنگائی کی بات نہیں کرے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ ہم IMF سے ڈیل پہ ایک پروگرام تو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزرے تو آپ چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر جو اس وقت عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک بیان دے رہے ہوتے ہیں اس کی بھی کوریج آپ کو ہر دن کرنی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو انہوں نے بیانیہ بلڈ کیا ہے وہ اسی کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ وہ جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے الیکشن تک ان کو کوئی زیادہ عوامی سپورٹ اور ان کے جذبات جو ہیں وہ زیادہ ان کے حق میں ہو جائیں، لیکن اگر الیکشن جو کہ حکومت یہ اشارے دے رہی ہے کہ اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے، اگر وہ ہوتے ہیں تو یہ ایک کویسچن ہے کہ کیا وہ سسٹین کر سکیں گے اس عوامی سینٹیمنٹ کو جو ابھی بھرپور طریقے سے قائم۔ اس وقت وہ سب کو ملک کا غدار اور بکا ہوا کہہ رہے ہیں، وہ صحافی سب جو ان کے حق میں اس میں ہو سکتا ہے ہم بھی شامل ہوتے ہوں، ورنہ میں نہیں سمجھتی میں اتنی امپورٹنٹ ہوں یا میرا اتنا اوپینین امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب تک پہنچتا ہوگا، لیکن جو بھی مخالف بات کرتے ہیں ان کا جو بھی پارٹی کا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمیں براہ راست یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑی مذائقہ خیز بات بھی مجھے لگتی ہے، کیونکہ آپ کو بھی بلال یہ بات معلوم ہوگی کہ امریکہ مخالف ہونا، ڈالر پہ بک جانا، یہ کوئی پہلی دفعہ تو پاکستان میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے۔
تو یہ اس حساب سے بڑا کویشنیبل ہے. گاڑیوں پہ لکھا دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ جو آپ کہیں ہم بات مان لیں. کیا پاکستان کی جو اقوام ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، کبھی کسی کی غلامی مانی ہے؟ کیا کسی MNA سینیٹر SHO کی ہم نے غلامی مانی ہے کہ امریکہ کی غلامی مانیں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر بات سچ میں یہ ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز میں رہنا چاہیے. اب یہ اگر آپ بحث کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی. ہم بڑے ڈیلوژنل ہو چکے ہیں ایز عوام. یہ شعر و شاعری نے عوام کو کہا کہ نکلیں باہر اپنے حق کے لیے اور یہ سب چیزیں کریں. لیکن یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، یہ پھر کرنٹ دور کا ایک اس قسم کا نعرہ ہے، آپ سمجھ لیں. لیکن پہلے میں اوبویسلی ان عظیم شاعری اور کاز کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہوں، لیکن عام طور پہ جو آج کل کے عوام ہیں، جو ٹویٹر پہ نوجوان کسی کا ٹویٹ دیکھتے ہیں کہ فلاں تبصرہ نگار نے یا فلاں نان صحافتی شخصیت نے یہ بات کہہ دی ہے تو وہی سچ ہوگی. تو اب وہ دور آ چکا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں. تو وہ ایک جذباتی جو بات ہے، وہ آپ جو بھی کریں گے ان کے تو چاہنے والے اس بات کو کریں گے، لیکن اس سے حساب سے بڑی الارمنگ بات بھی ہے کہ آپ جو بھی ایک پاپولسٹ قسم کی بات کر دیں اور سارے عوام اس کے اوپر کہنے لگیں. غلام ہم نہیں ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ ہم IMF کے مقروض ہیں. IMF اگر آج رک جائے تو ہم ایک دن نہیں گزار سکتے اپنا. تو آئی جنرلی تھنک کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. ہم تب بات یہ والی کریں کہ جب ہم افورڈ بھی کر سکیں اس چیز کو، جب ہم دنیا کو ناراض کر کے. ورنہ ایک وہ جاپنیز انداز ہوتا ہے نا کہ جب وہاں انہوں نے دوبارہ سے سر اٹھانا تھا تو وہ لوگ بڑے ہمبل طریقے سے سر جھکا کے انہوں نے اپنے حالات ٹھیک کیے، اور اس کے بعد دنیا کو تڑیاں آپ بعد میں لگا سکتے ہیں کبھی بھی جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں. لیکن ہم نے پہلے تڑیاں لگانا شروع کر دی ہیں. یہ میں خالی خان صاحب کو نہیں کہہ رہی، میں جنرلی ہمارے مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ پہلے ہم پوری دنیا کو تڑی لگاتے ہیں کہ جی جائیں ہم دیکھ لیں گے کیا کر لیں گے. ہم بڑے خوددار قوم ہے، بالکل ہمیں سب کو خوددار ہونا چاہیے، لیکن فوکس ہمیں اپنے مسائل کے اوپر رکھنا چاہیے. پوری دنیا سازش اس کے خلاف کرتی ہے، یا وہ بڑے ممالک جن کو اس سے کوئی خطرہ ہو. میری ذاتی اوپینین میں امریکہ کو ہمارے اس ایریا کے اندر، ریجن کے اندر کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ہے تو چین کے ساتھ ہے جو اس کے مقابلے پہ سپر پاور ہے، یا روس کے ساتھ ہے، یا بھارت کی طرف توجہ ہے. میں نہیں سمجھتی کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد ان کا کوئی کام بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازش کریں، اپنی توانائیاں صرف کریں. اس کیا سمجھتی ہیں عمران خان خود کو وفادار پاکستان کا کہہ رہے ہیں اور سب کو غدار کہہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، عمران خان اگر سیاست میں ہیں تو جمہوریت چل سکتی ہے، اگر عمران خان سیاست میں نہیں ہے تو جمہوریت نہیں چل سکتی. امپورٹڈ حکومت ہے، سول نافرمانی کی بات بھی ہو رہی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں ملک میں؟ دیکھیں یہ تمام سیاستدانوں کا یہ تو ایک سیاسی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، لیکن خان صاحب نے اس کے اندر ایڈیشن یہ کر دی کہ میں حب الوطن ہوں اور باقی سارے کے سارے غدار ہیں. یہ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن انہوں نے فرق یہ ہے کیونکہ جب آپ کو بھی جس وجہ سے سوال کرنا پڑ رہا ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنی پڑ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اکراس دا بورڈ سب کے سب کو غدار ڈکلیئر کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات اس لیے بھی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسے پاپولر لیڈر ہیں اس ملک کے جو بڑے عرصے سے کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا. ان کو جو لوگ پسند کرتے ہیں ان کی بات 100% منوان تسلیم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں. اس میں ان کے الفاظ کا چناؤ یا ان کی بات یا اس بات کی لاجک نہ ہونا، یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے. خان صاحب نے اپنا معاملہ خود نہیں سنبھالا، اتحادیوں سے وہ ملے نہیں، قانون سازی کے لیے انہوں نے خود اپروچ نہیں کیا. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ بطور ایک پاور پالیٹکس کو خان صاحب کا بہت طویل ہو گیا پاکستان میں سیاست کرتے ہوئے عرصہ. بے شک حکومت ان کی پہلی دفعہ وفاق میں بنی، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے تمام اتحادیوں کو جوڑ کے رکھتے. یہ منحرف لوگ جن کے اوپر اب کہا جاتا ہے کہ امریکی سازش کا حصہ بن کے، ان کے انٹرویوز ہم ہی نشر کرتے تھے. نور عالم کافی عرصے سے، راجہ ریاض کافی عرصے سے یہ باتیں کرتے آ رہے تھے. جہانگیر ترین جو ان کے قریبی تھے وہ کافی دن سے یہ بات کر رہے تھے، اور علیم خان کے بھی سب کے سامنے تھیں باتیں. تو خان صاحب کے جو جن کو کہتے ہیں جو محسن تھے ان کے، نہ انہوں نے ان کی قدر کی، جو کہ ہمارے سیاست میں اور ہمارے کلچر میں رکھ رکھاؤ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. نعیم الحق صاحب کا انتقال ہوا، ان سے قریبی کون ہو سکتا ہے، اس پہ خان صاحب گئے نہیں. تو خان صاحب کی پرائیورٹیز جو کہ کچھ ان میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں سب جانتی ہوں. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے، وہ کیوں اپنے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. کیونکہ جب سیاستدان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن قریب آتا ہے تو اپنے حلقے میں پایا جاتا ہے ہر جگہ. وہ پلیز کرنے کی کوشش کرتا ہے عوام کو، اپنے نچلی سطح پہ جو ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو، کارکن کو موٹیویٹ کرتا ہے. لیکن خان صاحب واز آلویز اے اسٹار سیلیبریٹی فگر، ہی واز نیور اے پولیٹیشین. کیا سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت، اپوزیشن کی جماعتوں کی جو حکومت ہے، اپنا عرصہ پورا کر لے گی جو 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ رہتا ہے، یا اس سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے؟ وہ ارادہ تو وہ یہی دکھاتے ہیں کیونکہ کافی حد تک ان کے ہاتھوں میں ہوگا کہ الیکشن کب ہوتا ہے. پھر دوسرا وہ کہتے ہیں الیکشن ریفارمز. تو پیپلز PTI ابھی ہے نہیں اسمبلی میں، تو الیکشن ریفارمز ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ الیکشن میں جائیں، لیکن یہ مجھے مشکل لگتا ہے. جو چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک بجٹ ان کو دینا پڑے گا. اب جس قسم کی اب کیونکہ ساری وزارتیں ہو گئیں، پیپلز پارٹی نے بھی وزارت خارجہ کے اوپر ہمیں لگ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے ڈیلے اس لیے کیا ہوا ہے کہ شاید اس قسم کی کوئی بحث چل رہی ہے کہ ہم فوری الیکشن کروا لیں. لیکن لگتا ہے کہ اب یہ سارے جو ہیں اس چیز کے اوپر طے کر چکے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پہ ہی الیکشن ہوگا. اینڈ موسٹ آف آل حلقہ بندیوں کا مردم شماری، اس کا جو وقت الیکشن کمیشن نے لینا ہے اس کے بغیر الیکشن ممکن نہیں ہے. تو ریئلسٹکلی بیانات سے ہٹ کے ہے بات. آئی تھنک لگتا یہی ہے کہ اپنے وقت پہ ہی ہوں گے، مقررہ وقت پہ.